الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. سلسلہ وار مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پارٹ نمبر 7. یہ 7واں مضمون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 7 سال کی ہو گئی. مکہ مکرمہ آ گئے. عبد المطلب جو ہے یہ سمجھنے لگے کہ اب میرا انتقال کا وقت قریب ہو گیا. عبد المطلب سمجھ گئے کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے. تو انہوں نے اپنے سارے بیٹے بیٹیوں کو بلایا اور بند کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بلایا. آپ کی عمر جو ہے ابھی 7 سال کی تھی یا 6.5 سال کی یا 7.5 سال کی تھی. اور سب کے سامنے عبد المطلب نے کہا کہ بھائی اب میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے تو تم سب تو اپنی اپنی جگہ پر سیٹ ہو. مجھے فکر ہے میرے ایک بیٹے کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب کون ذمہ داری لیتا ہے؟ میں کس کو سونپوں؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ سب نے چچاؤں نے کہا، جس میں حضرت عباس بھی تھے، ابو طالب بھی تھے، حضرت حمزہ بھی تھے. حضرت حمزہ تو تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، لیکن تھے سب گھر والے. حضرت حمزہ کی عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً ہم عمر تھے دونوں کو دونوں، کیونکہ حالہ سے نکاح کیا عبد المطلب نے اور آمنہ سے نکاح کیا عبداللہ نے. دونوں کی رخصت کے ساتھ بھی بیٹے کی اور باپ کی. اور حمل ٹھہرا تو حالہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے حضرت حمزہ اور آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم عمر ہوئے دونوں کے دونوں. تو سب نے ایک جملہ کہا کہ ہم کر لیں گے، فکر نہ کریں. تو عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، ایک آدمی کہیں. چنانچہ ابو طالب کھڑے ہو گئے اور ابو طالب نے کہا کہ میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں اس بچی کی. میرے گھر رکھوں گا اسے اور میرے گھر اس کے کپڑے دھلیں گے. فاطمہ ان کی بیوی کا نام تھا، ابو طالب کی بیوی کا نام فاطمہ تھا، حضرت علی کی والدہ. یہ کہا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں. تو عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اٹھا کر ابو طالب کے ہاتھ میں دے دی سب کے سامنے. اور پھر یہ بھی ابو طالب نے کہا کہ ابھی کوئی خادمہ ہونی چاہیے، کوئی عورت گھر میں کام کرے، نوکرانی، جو خاص طور سے اس بچے کا خیال رکھے. ہم تو باہر جائیں گے، سفروں میں جائیں گے، کئی مشغول ہوں گے. تو ام ایمن کیا ہوگی؟ ابھی یہ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں بھی قریب تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ بھی گئی تھی بچپن میں. واپسی میں جو آمنہ کا انتقال ہوا پوری تھی. اور یہاں بھی مکہ مکرمہ میں بھی عبد المطلب کے گھر میں بھی یہی ام ایمن دیکھ ریکھ رکھتی تھی. اور ایک طے ہو گیا کہ یہ ام ایمن ساتھ نہیں، یہ وہی عورت تھی، حبشی ہے، حبشی عورتیں ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پہ بھی زندہ رہی، صدیق اکبر کے بھی انتقال تک زندہ رہی، حضرت عمر کے انتقال تک بھی زندہ رہی. اتنی لمبی عمر ہوئی تھی.
ایمن کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت تعریف کرتے تھے ایمن کی۔ جب نبوت ملی اور جب عروج ہوا، ساری دنیا میں باتیں پھیلنے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عورتوں کو تذکرے بہت کرتے تھے، ایک فاطمہ کا، ابو طالب کی بیوی کا، اور ایک ایمن کا، اور ایک جو ہے ہانی کا، ابو طالب کی بیٹی تھی ہانی، چچا بہن تھی۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے کہا کہ میرا بستر جو ہے ہانی کے مکان میں لگانا، اور ایک حلیمہ سعدیہ کا جو اوپر بھی وہاں قبیلے میں ساتھ میں خدمت کی، اور ایک شیمہ، ان کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے ماؤں کے سامنے اپنے نجی مجلسوں میں کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمن کیا ہو گئی خدمت کے لیے، اور گھر کیا ہو گیا ابو طالب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ اتنا تو مجھے پتہ چلنے لگا کہ میرا باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اور دادا کی تحویل میں ہوں اور اب چچا کی تحویل میں جا رہا ہوں۔ تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جب میرے دادا کا جنازہ اٹھا، انی کنت ابن ثمانی، جب میرا دادا کا جنازہ حرم شریف میں اٹھا تو میری عمر 8 سال کی تھی۔ یہ آپ نے فرمایا میری عمر 8 سال کی تھی۔ اچھا، جب تک عبد المطلب زندہ رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے ساتھی رہے، یعنی یہ نہیں کہ اب دیکھ دیا تو ابو طالب کے گھر چلے گئے، یہ نہیں، عبد المطلب کے ساتھی رہے۔ کیا یہ ہوا کہ میرے انتقال کے بعد یہ اپنا سامان کپڑے وغیرہ جو بھی ہے یہ لے کر یہ ابو طالب کے گھر منتقل ہو جائیں گے، اور سارے چچاؤں کو معلوم نہیں تھا۔ البتہ چچاؤں میں عباس سے یہ بہت بڑے مالدار ہیں، باقی اکثر چچاؤں کے پاس اتنا مال نہیں تھا، یہ پورے عرب کو سود پر پیسہ دیتے تھے، سود پر۔ حضرت عباس ان کے پاس مال بہت تھا، حضرت عباس کا۔ جو فتح مکہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، حضرت عباس اخیر میں ہجرت کر کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے وہاں سے، اور حضرت عباس اپنے گھر والوں کو نکلے مدینہ کی طرف، راستے میں ملاقات ہوئی تو دل فرمایا چچا ہم تو مکہ جا رہے اور تم یہاں، بولے میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ۔ تو آپ نے جملہ کہا میرا چچا آخری مہاجر، میں آخری نبی اور تم آخری امت، یعنی ہم آخری امت اور میرا چچا جو ہے یہ آخری مہاجر اور میں آخری نبی، یہ جملہ آپ نے فرمایا۔ تو حضرت عباس سے کہا کہ تم جاؤ جلدی سے گھر والوں کو چھوڑ دو، فلاں فلاں جگہ کہنا، اب گھر والے جا رہے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر تو سب وہاں تو مومنین ساتھ تھی نہیں، غزوہ ہے، ہم غزوے کے اندر ہم جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 ماؤں کو ساتھ لیا تھا خدمت کے لیے فتح مکہ کے موقع پر، ایک حضرت ام سلمہ کو لیا تھا اور حضرت میمونہ کو لیا تھا۔ تو یہ دونوں ساتھ چلیں گے، باقی سب نہیں رہیں گے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی تھی فتح مکہ کی خبریں تو ہمیں آ گئی تھی کہ مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، لیکن مجھے سب سے زیادہ ٹینشن تھا میرے دادا کا، اور وہ قحافہ تھا۔ حضرت عائشہ کہتی تھی کیونکہ مجھے لا کر خبر دے کہ میرا اس کے دادے کا کیا ہوا، اور وہ قحافہ کا کیا، ایک ابو بکر کے والد، حضرت ابو بکر کے والد آخر میں مسلمان ہوئے، سب مسلمان ہو گئے، لیکن یہ بڑے میاں مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر خود ابو بکر گئے، جا کر لائے اپنے باپ کو، حضور کے سامنے بٹھایا تو حضور نے فرمایا کہ حل لا ترکت الشیخ، ارے وہ بکر کیا کر رہے ہو تم، یہ بڑے میاں تم میرے پاس لا دو، میں آتا ہوں، میں آتا ہوں۔ تو صدیق اکبر نے کہا نہیں، وہ احق ایاتی ہے، وہ زیادہ حقدار کہ یہ میرا باپ آپ کے پاس آیا، قریب میں بٹھایا، یہ ناجلہ ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسافر کیا، بٹھایا، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو محمد؟ تو میں کلمہ پڑھ لو، سارے مسلمان ایک وادی میں جمع ہے، تم بھی آ جاؤ کلمہ پڑھ لو۔
تو انہوں نے کلمہ پڑھا. تو حضرت عائشہ کو جب پتہ چلا وہاں کہ دادا مسلمان ہو گیا تو سب نے شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا باپ جو ہے یہ میرا دادا جو ہے کتنے سے بچ گیا. ایسے کہ مسلمان ہو گیا اس کا مکرمہ. پھر اور سنجے پتہ بہت روئے, کافی مدت کے بعد مسلمان ہوئے یہ سب, وضو ہو گئے, یہ ہو گیا, سارے سفر ہو گئے اور اسلام پھیلنے لگا. تو ہم لوگ کہتے تھے کہ یار میرے گھر میں میرا والد ہی جو ہے مسلمان نہیں ہے, باقی مسلمان ہے. اب حریرہ کہتے تھے کہ میرے گھر میں میری ماں ہی مسلمان نہیں ہے, سارے سب مسلمان ہیں. تو یہ ابو ان کے ماں بھی مسلمان ہو گئے مدینہ میں, اس قصہ میں سنایا کرتا ہوں. اور یہ وہ بہادر مسلمان ہو گئے. تو جب مسلمان ہوئے تو ابو بکر بہت روئے. آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ یہ فرمایا کہ حضرت تیرا والد مسلمان ہو گیا, مجھے خوشی ہے, لیکن آج اگر وہ طالب مسلمان ہوتے تو مجھے اور زیادہ خوشی. کہ آپ کی خدمت 42 سال تک کی اور اسلام نہیں ملا, میں خوش ہوتا. فرمایا کہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہو گئی. جب 8 سال کی ہو گئی تو جنازہ اٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ روتے ہوئے جاتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے, باپ بھی نہیں, ماں بھی نہیں, دادا بھی نہیں, دادا بھی چل دیا. اب جب جنازہ کو دفن کر کے آئے, اب عبد المطلب کو دفن کیا. مکہ والے دفن کرتے تھے, جو مشرکین تھے ان کی عادت دفن کر لی تھی. یہ مدینہ منورہ کی جو ہماری مسجد نبوی ہے, پرانی مسجد نبوی, یہ مشرکین کا قبرستان تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں تشریف لائے گا, آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مشرکین کا قبرستان ہے. آپ نے فرمایا اچھا اپنی جگہ ہماری ہو گئی, چلو اسے کھودو, اسے کھودو. تازہ لاشیں ہیں, ان کی ہڈیاں وغیرہ باہر پھینکو اور بعد اس کو پاٹ کوٹ کر جو ہے وہاں مسجد بنائی. تو کچھ حصہ مشرکین کے قبرستان کا تھا. بعد میں توسیع ہونے لگی. ہر دور کے اندر بادشاہ لوگ آتے گئے, وہ ادھر مسجد نبوی توسیع ہوتی گئی. لیکن جو پرانا حصہ ہے وہ مشرکین کا قبرستان تھا. ان کی وہ لوگ دفن کرتے تھے وہ لوگ جو. اب جب عبد المطلب کو دفن کیا, دفن کر کے واپس آئے تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا. چلو محمد سامان کہاں ہے تمہارا؟ یہ عبد المطلب کے گھر پر آئے. حالہ زندہ تھی, ان کی بیوی, چھوٹی بیوی حالہ کی جس کا رمضہ پیدا ہوئے تھے وہ زندہ تھی. تو اس کا محمد کا کپڑے وغیرہ دے دو, یہ دے دو, یہ دے دو. حالہ نے بھی جو ہے روانہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن روکتے ہوئے روانہ کیا. یہ خدمت نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بچہ میری خدمت میں تھا, یتیم تھا, میری خدمت میں تھا. یہ خدمت کرتی تھی اس کی, اس کے دادا کی بھی خدمت کرتی تھی اور اس کی بھی خدمت کرتی تھی. خیر, لیکن مکانات تو اتنے دور تو تھے نہیں, قریب میں مکانات تھے. عبد المطلب کا مکان بھی قریب میں, ابو طالب کا مکان بھی قریب میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی. راستے میں چلتے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا, ارے میرے کچھ کپڑے رہ گئے, سکھاتے ہیں نا کپڑے باہر شہر میں ادھر ادھر. تو ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے لے آؤ, کپڑے لے آؤ. چلو جو دوڑے گئے, یہ کپڑا اتارا, یہ کپڑا اتارا. 8 سال کی عمر کا جو بچہ ہوتا ہے, یہ اتارا, ٹھیک ٹھاک کر کے وہ کپڑے بھی لے آئے اور سیدھے جو ہے ابو طالب اپنے گھر پر لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. فاطمہ جو تھی, فاطمہ اسدیہ کو ہو یا فاطمہ اسدیہ کو ہو, جو بھی ہے, میں صرف فاطمہ کا نام لیتا ہوں. فاطمہ جو ہے یہ اونچے خاندان کی لڑکی تھی. ابو طالب کی بیوی جو ہے اسلام وہ سمجھ گئی تھی, لیکن ابھی تو اسلام کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. بعد میں مسلمان ہوئی ہے. ابو طالب پر ڈر سے مسلمان نہیں ہوتی. ابو طالب پر ڈر سے کہتی تھی جس دن ابو طالب کا انتقال ہوا اس دن وہ مسلمان ہوا. اور حضور سے کہا کہ میں اس آدمی کے ڈر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتی, کیونکہ میرے 4 لڑکے ہیں, ایک لڑکی ہے. اگر میں خدا راستہ ہے تو مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی. ابو طالب کے 4 لڑکے تھے, 2 لڑکے مسلمان, 2 لڑکے غیر مسلم, اور ایک لڑکی ہن ابو طالب کی جو ہے. اب ابو طالب لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باہر کھڑے ہوئے اور زور سے کہا کہ فاطمہ وہ کام کر رہی تھی اندر,
فاطمہ میری طرف تو دیکھو. اے فاطمہ نے دیکھا, جب دیکھا تو کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ کہا مہمان لے کر آیا ہوں. تو فاطمہ نے کہا نہیں یہ مہمان نہیں ہے, یہ تو گھر کا مالک ہے. تو خود میزبان گھر کا مالک ہے. اور فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا, پیار کیا, بٹھایا, آپ کے لیے رہنے کا انتظام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب نبوت مل گئی اور عروج ہوا تو حضرت فاطمہ کے قصے بہت سناتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کو سناتے تھے, امہات المؤمنین کو سناتے تھے کہ میں چھوٹا تھا تو میرے کپڑے سب سے پہلے سلتے, کھانا پکتا تھا تو سب سے پہلے مجھے کھانا ملتا. باہر سے اگر کوئی چیز آتی اچھی کھانے کی, کوئی حلوہ آتا ہے, کھجور کا حلوہ آتا ہے, یا دودھ آتا ہے, کوئی بھی چیز آتی ہے تو میرا حصہ سب سے زیادہ ہوتا تھا, سب سے زیادہ میرا حصہ. باقی جو بچے ہوتے تھے ان کو میرا تو ٹھیک, اوپر ایک جگہ تھی وہ فاطمہ جو رکھ دیتی تھی, یہ کہتے تھے دیکھو یہاں جو چیز رکھی ہو تم لوگوں کو کھانے کی پینے کی اجازت نہیں ہے, یہ محمد کے لیے کھیلنے گیا ہے, کھیلتا کھیلتا وہ آئے گا میں اتار کر دوں گا. یہ نہیں کہ تم لوگ صبح لگاؤ, کوئی بھی لگاؤ, پشرے کھا لو. یا کہتے تھے فاطمہ کی حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت علی کے والدہ کے لیے کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہاں گزرنی شروع ہوئی ابو طالب کے گھر میں, لیکن غریبی بہت تھی. ابو طالب کے ساتھ کبھی کبھار 9 سال کی عمر میں چلے جاتے تھے شکار کھیلنے کے لیے, کبھی دوسرے چچاؤں کے ساتھ چلے جاتے تھے, کبھی جو اس عمر میں تھوڑی سی کبھی کبھار بکریاں کی چرا لیتے تھے. تو تمہارے بکرے دے بھائی معلوم تھوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی شروع کر دی. آپ کی عمر جب 12 سال کی ہوئی تو مکہ والے سارے جمع ہوئے اور مکہ والوں نے طے کیا کہ ہمارے یہاں فاقہ ہے, ہمارے یہاں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے نہیں, تو چلے سفر کرے شام کا. سب مل کر سفر کرتے تھے, تمہارے خاندان میں تو کون چلے گا, تمہارے خاندان میں تو کون چلے گا, تمہارے خاندان میں تو کون چلے گا. اور آپ اللہ یہ مشورہ میرے سامنے ہوا. اب لسٹ میں نہیں فلاں چلے گا, فلاں چلے گا, فلاں چلے گا, فلاں چلے گا. میرا نام نہیں آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آیا. لمبا سفر ہے, پہاڑوں کا سفر ہے, مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے جانا ہے شام. اور اس زمانے میں اس راستے کے اندر شیر بھی ہوتے تھے, اب وہاں سے شیر ختم ہو گئے ہیں, لیکن یہ کہ پہلے دور کے اندر وہ جو پٹا تھا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا یا مدینہ منورہ سے شام کا, وہ شیر, چیتے, سانپ یہ بہت ہوتے ہیں. اس وقت میں نہیں, کبھی کبھار کبھی اندر ہم چلے جائیں کسی جگہ بیان کے لیے کہ وہ تعلق کیا تو چلیے کبھار دور دور سے کچھ نظر آ جاتا ہے کہ ہاں یہاں کچھ ہے, لیکن اب روڈ پر کوئی نہیں ہے. کافی کاریں وغیرہ چلتی ہیں تو وہ رستے میں آتے نہیں ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں شیر بیٹھ گیا. اب مکہ سے آنے والے وہ اس طرف, مدینہ سے جانے والے وہ اس طرف ہے. لوگ اب بھیڑ جمع ہو گئی, ٹریفک جمع ہو گئی, پھر کیا ہو رہا ہے, میں جس میں راستے میں ہی شیر بیٹھا ہے, راستے میں ہی شیر بیٹھا ہے. اچھا لہٰذا آدمی ڈرتا ہے, وہاں سے آنے والا اس طرف نہیں آتا, یہاں سے جانے والا اس طرف نہیں جاتا. اور اگر پہاڑوں کی طرف سے جاؤ تو لمبا رستہ پڑتا ہے, چڑھنا اترنا, بچے, سامان, یہ ساری چیزیں. تو عبداللہ بن عمر گئے اور جا کر جو ہے شیر کا کان پکڑا اور کان پکڑ کر زور سے تھپڑ مارا. آج کے بعد سے یہاں بیٹھنا مت, یہ سارے جو رکے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں, یہی وجہ سے پریشان ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ دن ہلاتا ہوا جنگل میں چلا گیا, اس کے بعد سے شیر دیکھا نہیں. لیکن یہ جو سفر تھا ابو طالب کا, یہ تو شیروں کا زمانہ تھا, شیر بہت ہوتے تھے. تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آنے منع کیا. لوگوں نے کہا کہ اس کو بھی لے لو, محمد کے بھی سفر پر نہیں لے لو, لمبا سفر ہے, کھانا پینا پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہے.
کبھی بھاگنا پڑے، کبھی کچھ کرنا پڑے، آپ طرح سن رہے تھے۔ اب جب رخصت کا جب مسافہ ہونے لگا، ابو طالب سے چونکہ یہ بڑے تھے، باپ کی جگہ پر یہ آئے تھے ابو طالب، عبد المطلب کی وجہ تھی، اس کے بعد یہ خاندان سنبھالتا تھا مکہ مکرمہ کا جو بھی بیور تھا وہ، جب مسافر کے لیے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لائن میں کھڑے ہو گئے ابو طالب سے مسافر کے لیے۔ جب وہ لائن میں کھڑے ہوئے اور جب ابو طالب سے مسافر کے لیے آگے بڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے روتے ہوئے ابو طالب کو سمٹ گئے اور رونے لگے۔ آپ کی عمر 12 سال کی تھی اور رونے لگے تو آپ ابو طالب نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا جو سلم میں یہاں کہاں رہوں گا۔ ترتیب ابو طالب نے ایسے بنائی تھی کہ جتنے مہینے کا بھی سفر ہو، 10 دن اس کے گھر، 10 دن اس کے گھر، لیکن فاطمہ بھی ساتھ جا رہی تھی ابو طالب میں، 10 دن ہی چچا کے یہاں، 10 دن ہی چچا کے یہاں، 10 دن ہی پھوپھی کے یہاں، 10 دن یہاں جیسے خاندان میں ترتیب بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں بھی جوان اب تو ہو گیا ہوں، اب تو دوڑنے لگا ہوں، یہ کرنے لگا ہوں، مجھے بھی لے چلو۔ تو ابو طالب نے ان کا دل بھر آیا، انہوں نے کہا کہ اچھا جاؤ سامان لو، جو بھی پوٹلی، جو بھی کپڑے، جو بھی تھے۔ شام میں ٹھنڈی بہت ہوتی ہے، شام جو ہے یہ ٹھنڈی کا علاقہ ہے، ہاں ہمارے سفر ہوئے اور اب بھی ہمارا سفر ہو رہا ہے انشاءاللہ شام کا اور ترکی کا، دونوں جگہ کا۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ سردی کے کپڑے خود لے کر آنا وہاں، ابھی ترکی اب کا شام، دونوں جگہ ٹھنڈی بہت ہے، یہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے وہاں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا جو کپڑے یہ وہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ لے کر بھاگے آ گیا اور قافلے میں شریک ہو گئے۔ اب یہ قافلہ پورا روانہ ہوا مکہ والوں کا شام کی طرف۔ آپ کی عمر 12 سال کی تھی۔ مکہ مکرمہ سے جو روانہ ہوئے تو مدینہ منورہ تک تو یعنی سمجھنے کے وادیاں ہیں، لیکن مدینہ منورہ سے جو آگے بڑھتے ہیں خیبر کی طرف، مدائن صالح کی طرف یا اللہ کی طرف، لیلا مجنون کا جو گاؤں ہے، وہاں پر اس وقت میں یہود بہت رہتے تھے کہ وہاں سے بیت المقدس قریب ہے، اور مدینہ منورہ میں یہ خود یہودی کی جگہ تھی، بھرا ہوا تھا مدینہ منورہ یہودیوں سے، اور خیبر تو اور بھرا ہوا تھا یہودیوں سے، سارے قصے۔ تو یہودی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے تھے، سب بڑے بڑے علماء جو ہے۔ یہ قافلہ جو ہے مکہ سے چلا ہے اور جا رہا ہے شام کی طرف، تو یہ لڑکا کون ہے، یہ لڑکا کون ہے، یہ لڑکا کون ہے، آ کر ملاقات کرتے ہیں۔ مکہ والے سمجھنے پاتے تھے کہ یہ لوگ ہم سے، اچھا یہودیوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹاپ گریڈ کیا ہے، مسلمان جو ہے اس دور کے اندر یہ کمزور، مسلمان نے سمجھو دوسری قومیں ابھی استعمال نہیں ہے، دوسری قومیں جتنی ہیں وہ کمزور، اسی لیے کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحبہ، یہود اپنے بارے میں کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جب تم اللہ کے بیٹے ہو اس کا خاص تو تم پر عذاب کیوں آتا ہے، یہ ذلت کیوں آتی ہے تم پر؟ پہلے بھائی آدمیوں کو چھٹے بھارت کے اندر یہ مضمون ہے، میں بیان کر چکا ہوں پہلے۔ تو یہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے اور مکہ والوں یہ لوگ نیچا سمجھتے تھے کہ یار یہ لڑکا ان کے ساتھ، یہ لڑکا یہ تو جو آنے والا نبی ہے وہ ہے، تو پہچان جاتے تھے 20 کے لوگ جو تھے، یہاں تک کہ یہ لوگ شام جب پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑا پادری تھا، اس کا نام بحیرہ راہب تھا، بہت بڑا پادری۔ وہ پادری کی عادت یہ تھی کہ وہ کبھی بھی زمین پر قدم نہیں رکھتا تھا، لیکن جس دن اس نے زمین پر قدم رکھ لیا سمجھ لو تو کوئی بہت بڑا معاملہ دنیا میں ہونے والا ہے۔ یہ ان کے عقیدے میں یہ چیز تھی۔ وہ جو ہے بیٹھا ہوا اوپر سے دیکھتا تھا، اوپر ہی کھانا، اوپر ہی رہنا، اوپر ہی ہر چیز ضرورتیں پوری کرنا، اس کے خادم ہوتے تھے۔
وہ انہیں یہودیوں کا سب سے بڑا راہب، اس کا نام تھا بحیرہ راہب، اس نے دیکھا کہ لڑکا ان لوگوں کے ساتھ ہے، یہ جاتا ہے درخت بھی اس کی طرف سایہ کرتے ہیں، کھیلتے کھیلتے یوں آتا ہے تو یہ درخت اس طرف مڑ جاتے ہیں۔ یہ جو ایک دم سے نیچے اتر آیا، جب ایک دم سے نیچے اتر آیا اور اپنے تخت پر بیٹھ گیا یہ قافلے پر دیکھنے کے لیے، تو ساری سب جگہ دھمال ہو گئی، بحیرہ راہب آ گیا، بحیرہ راہب آ گیا، بحیرہ راہب آ گیا، اور دور دور سے لوگ آنے لگے، مرد اور عورتیں، یہود، دھمال ہو گئی، وہ زمین پر قدم رکھتا ہی نہیں تھا، اور ان کے اس میں ایسے جس سے اس نے زمین پر قدم رکھا اس دن دنیا میں دھماکے نئی چیز ہے۔ تو اب یہ بحیرہ راہب آیا، دیکھا یہ قافلہ جا رہا تو بلائے بھائی ہاں آپ لوگ، اب بحیرہ راہب کے کبھی بھاؤ نہیں پوچھے ان کا، دیکھے بھی نہیں، لیکن آج بلائے مکہ والوں کو، بیٹھو بیٹھو یہ پانی پلاؤ ان لوگوں کا، مکہ والے خوش ہو گئے۔ تو بحیرہ راہب نے کہا وہ لڑکا جو پیچھے بیٹھا ہے وہ کس کا ہے؟ تو ان لوگوں نے مڑ کے دیکھا، مڑ کے جو دیکھا تو کہا کہ ابو طالب نے کہا کہ لڑکا میرا ہے۔ بحیرہ راہب نے کہا کذب، تو نے جھوٹ کہا، یہ لڑکا تیرا نہیں ہے، یہ میرا ہے، نکلنا تمہارا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پیچھے ابو سفیان بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو سفیان نے کہا بتا دو کس کا ہے؟ ابو سفیان میں تو بڑے آدمی تھے نا، مکہ والے کو جانتے ہیں لوگوں کو، تو بتا دو میرا بھائی کا ہے۔ ہاں میرا بھائی کا ہے لیکن میں نے کہانی نہیں ہے۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ ہاں یہ کہو تمہارے بھائی کا ہے، تو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لڑکا جب یہاں آئے گا اس وقت میں ماں باپ دادا تینوں کا انتقال ہو چکا ہو، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہو۔ جب یہ لڑکا یہاں آئے گا، ہم میرے سنا کے قریب میرے مسجد میں جو ان کا عبادت کرنے سا تھا اس کے قریب، تو اس کے ماں بھی نہیں ہوگی، دادا بھی نہیں ہوگا، باپ بھی نہیں ہوگا۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، کل آپ لوگوں کی دعوت ہے۔ اب بحیرہ راہب دعوت کرے، مکہ والے تو سونے نہ سمجھ آ رہے، کبھی پانی کا بھی نہیں پوچھتا تھا یہ آدمی، اتنا بڑا آدمی ہماری دعوت کہا اتنے بجے یہاں آ جانا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ ان کا شاہد، ان کی شاہی دعوت کرو بحیرہ راہب کی۔ اور یہ سارے کے سارے جو ہے آگے اچھے سے کپڑے پہن کر، بڑے بڑے پتے ہوتے تھے اس پتے پر کھانا رکھا جاتا تھا، بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، جب اس سارے کے سارے آگے بحیرہ راہب بھی آئے، بحیرہ راہب آ کر بیٹھا تو بحیرہ راہب نے کہا پہلے کھانا شروع مت کرنا، وہ لڑکا کہاں ہے؟ تو مکہ والوں نے مشورہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد ہم تو جائیں گے وہاں، ہم بڑے بڑے لوگ ہیں سب، آپ جو ہے بکریاں چرانے چلے جانا، تمہارے لیے کھانا ہماری آستینے میں ڈال کر ہم لائیں گے، آستینیں بڑی بڑی ہوتی تھی، تمہارے لیے کھانا ہماری آستینے میں ڈال کر ہم لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو انہوں نے کہا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے چلو یہ مضمون انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اگر ضرورت بیان کر لیں گے انشاءاللہ۔